نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز جو ہے خلیفہ صاحب نماز بہتر ہے سونے سے، تو عمر کی آنکھ کھل گئی، فامرہ، تو عمر کی آنکھ کھل گئی، کہتا ہے یہ اچھی بات ہے، آؤ اچھے جملے، وہ آج کے بعد سے یہی جملے تم اذان میں شامل کر دو، صبح کی اذان۔ اس دن سے یہ ان کی اپنی کتاب میں ٹھیک ہے نا، ان کی جو دیکھیں ان کی گمراہی دین میں بدعت داخل کرنے کے چکر میں۔ اور پھر عمر صاحب پہ نماز کے لیے اٹھ نہیں رہے تھے، تو مؤذن نے جب کہہ دیا کہ بھائی الصلاۃ خیر من النوم، ان کو یہ جملہ پسند آیا، کہتے ہیں لگا دو اذان میں، لگ گئی اذان میں، اور اذان میں لگ گئی بھائی۔ یہ حسن اللہ یاری کہنے لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام میں بدعت کو جاری کیا۔ وہ بدعت کیا تھی کہ اذان کے اندر آپ نے ایک چیز کا اضافہ کر دیا فجر کی اذان میں، الصلاۃ خیر من النوم، اور فرماتے ہیں یہ دین میں بدعت جاری کرنے والے لوگ ہیں، یہ دین میں اضافہ کرنے والے لوگ ہیں، اور بات کرتا ہے کہ یہ بات اہل سنت کی کتاب میں لکھی ہے۔ تو میں کہتا ہوں حسن اللہ یاری، جس کو اپنی کتابوں کی خبر نہ ہو وہ کیا اہل سنت کی کتابوں سے باخبر ہوگا؟ جھوٹی روایتیں گڑھ دینا، یا پھر وہ روایتیں کہ جن کا تعلق محمد رسول اللہ سے ہو، زبردستی اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑ دینا اور ان کے دور خلافت میں وہ بات ثابت کر دینا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بندے کے پاس کچھ نہ ہو تو سوائے جہالت اور لا علمی کے اس کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے، اور حسن اللہ یاری کا یہی عالم ہے کہ جب اس کے پاس گستاخی کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو یہ لا علمی دکھاتا ہے اور جہالت دکھاتا ہے، اور وہ باتیں کہ جو ثابت اور مسلم شدہ نہیں ہیں وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کے لیے ثابت کر کر ان پر تبرہ اور ان کی گستاخی کرتا ہے۔ الغرض اس نے یہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین میں اضافہ کیا کہ انہوں نے اذان میں ایک جملے کا اضافہ کر دیا، الصلاۃ خیر من النوم، جبکہ یہ اتنا اعلیٰ قسم کا جاہل ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم یہ اضافہ دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ اضافہ تو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا تھا۔ اس بات سے اب اندازہ لگا لیجئے جو اس کو کہتے ہیں کہ اس سے مناظرہ کرو، کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا، کوئی اس سے بحث نہیں کر سکتا، میں یہ کہتا ہوں اس سے بڑے جاہل سے کہ جو پتہ ہی کوئی نہ ہو کہ کس چیز کا اضافہ کس زمانے میں ہو رہا ہے، اور جھوٹ بول کر صحابہ کی گستاخی کرنے والا ہو، اس سے بات کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے بارے میں سوچنا اور اس پر اپنا وقت ضائع کرنا، میں کہتا ہوں یہ دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ اس لیے میں آج یہ واضح کر رہا ہوں کہ اب آپ خود غور سے دیکھ لیجئے کہ کتنا بڑا جھوٹ اور کتنے بڑے الزامات کے صحابہ کرام علیہم رضوان پر لگاتا ہے، جس کو تم کہتے ہو کہ یہ وکیل اہل بیت ہے، جس کو تم کہتے ہو یہ اہل بیت کا دفاع کرنے والا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا اہل بیت کا گستاخ بھی ہے، اور سب سے بڑا یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی گستاخ ہے۔ الغرض اس نے کہا کہ دور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں، الصلاۃ خیر من النوم، فجر کی اذان کے اندر یہ اضافہ ہوا تھا، اور یہ دین میں اضافہ ہے، حضور کے زمانے میں نہیں تھا بقول اس کے، اور یہ کہتا ہے اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو اہل سنت کی کتابوں میں اصل میں کیا لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور آج حسن اللہ یاری کا جھوٹ لوگوں میں آ جائے۔ یہ پہلا حوالہ ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، صحاح ستہ میں ایک بہت بڑا نام ہے ابن ماجہ کا۔ ابن ماجہ کی روایت یہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو دیکھا کہ نبی کریم آرام فرما رہے ہیں، تو اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرنے کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ ادا کیا۔ وہ جملہ تھا الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ زمانہ خلافت حضرت عمر کا جملہ نہیں ہے، یہ حضرت محمد رسول اللہ کے زمانے کا جملہ ہے، حضرت بلال کی زبان سے نکلنے والا جملہ ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ تمہارا پکڑا جا رہا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت سامنے موجود ہے، بلال حبشی نے فرمایا الصلاۃ خیر من النوم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ جملے سنے، حضور کو اتنے پسند آئے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کو پھر ثابت کر دیا، یعنی اس معاملے کو اذان کے اندر رائج فرما دیا کہ یہ جملے بہت بابرکت جملے ہیں۔ تو دور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ ہو چکا تھا۔ یہ بدعت نہیں ہے جس کو تم نے زبردستی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو بدعتی قرار دے دیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگلی روایت سنن کبریٰ للبیہقی، یہ روایت سامنے موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور سنت میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کی تکرار 2 مرتبہ کی جائے، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند فرمایا، تو آپ نے فرمایا سنت میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کی تکرار 2 مرتبہ کی جائے۔ اور اگلی روایت ایک اور ابن ماجہ کی ہے، وہ ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ وزاد بلال فی نداء صلاۃ الغداۃ فاقرھا،
ایک دن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ صبح کی اذان کے اندر زائد کر دیے تو فاقر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلیم بھی کیا، حضور نے اس کو پسند بھی فرمایا، اور پھر اس کو آنے والے وقتوں کے لیے بھی رسول اللہ نے نافذ فرما دیا۔ فاقر رہا، حضور نے فرمایا یہ بہت اچھے الفاظ ہیں، اس کو دہرایا جائے تو سمجھ آیا کہ الصلاۃ خیر من النوم یہ کوئی دین میں بدعت نہیں ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدا کی ہے، یہ تمہارا جھوٹ تھا صحابی رسول کو بدنام کرنے میں، خلیفہ ثانی کو بدنام کرنے میں، بحمد تعالیٰ پہلے بھی تمہارے جھوٹ پکڑے گئے اور اب بھی تمہارے جھوٹ پکڑے جا رہے ہیں، اور جو سننے والے سمجھدار ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ تم کس طرح سے جھوٹ گڑ کر اور غلط نسبتیں کر کر معاذ اللہ اصحاب رسول کے گستاخ بنتے ہو اور ان پر تبرہ اور ان کو گالیاں دیتے ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو آپ کے علم کے لیے میں بتاتا چلوں کہ الصلاۃ خیر من النوم یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر رائج نہیں ہوا، یہ تو بلال حبشی نے حضور کے سامنے جملے ادا کیے تھے جس کو رسول اللہ نے پسند بھی فرمایا بحمد تعالیٰ۔